جی السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یار نا، میں ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ یار نا جو یو کے کی ویزا اسٹڈی ویزا کی ٹوٹل کاسٹ ہے نا وہ مجھے بتا دیں. تو میں نے چاہا کہ ظاہر ہے اور بھی اسٹوڈنٹ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک اوور ریویو میں دے دیتا ہوں. اوور آل نوٹ آپ نے کرتی جانے ہیں کیونکہ میں باہر ہوں، میرے پاس کاپی پینسل نہیں ہے اور بتاتا میں جاؤں گا. اب بات سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی آئٹس پی ٹی آئی سے، ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی نہیں، پی ٹی ای سے، ٹھیک ہے؟ تو آئٹس اور پی ٹی، کچھ لوگ یار نا یہ کرتے ہیں کہ خود سے تیاری کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اکیڈمی وغیرہ جاتے ہیں. تو اگر تو آپ نے اکیڈمی سے کرنی تو اس کا کوئی ایوریج جو ہے نا وہ 30,000 آپ ڈال لیں، اور کوئی 70,000 کے قریب فیس ہے اس کی آئٹس کی، وہ ڈال لیں. 1,00,000 روپیہ، کیونکہ ہو سکتا ہے اکیڈمی کی آپ کی کم ہو سکتا ہے کہ آئٹس کی بڑھ جائے، تو آپ ایسٹیمیٹڈ 1,00,000 روپیہ اکیڈمی کا اور آئٹس کا دونوں کا ملا کے ڈال لیں. اب یہاں سے آپ نے آئٹس کیا، پی ٹی کیا، اب آپ چلے گئے کنسلٹنٹ کے پاس. اب کچھ کنسلٹنٹ پاکستان میں ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہے نا آپ کا پروسیس کرتے ہیں، کچھ ہیں جو آپ کو چارج کرتے ہیں. اب مجھے جو لگتا ہے جو پاکستان میں ایوریج چل رہا ہے نا وہ 50,000 ہے. 50، کوئی 30,000 لے لیتا ہے، کوئی 70,000 لے لیتا ہے، کوئی 1,00,000 لے لیتا ہے. تو ایوریج جو ہے نا، ایوریج وہ کچھ فری بھی کرتے ہیں، تو ایوریج جو ہے نا آپ وہ ڈال لیں سر 50,000 روپیہ. اب آپ نے آئٹس کر لیا، کنسلٹنٹ کو دے دیے. اب آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے یونیورسٹی کی فیس دینی ہوتی ہے. اب یار نا یہاں پہ سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ سین یہ ہوتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کی اب آپ کو پتہ ہے انیشیل ڈپوزٹ 5,000 ہے، کچھ کا 4,000 ہے، کچھ کا 6,000 ہے، کچھ کا 7,000 ہے، کچھ کا 8,000 ہے. اب اس پہ میں آپ کو کوئی ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتا سکتا. یہاں پہ آپ کو تب آپ نے ایڈ کرنے ہیں جب آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کر لے گی، آپ کو بتائے گی کہ بھائی اتنا انیشیل ڈپوزٹ آپ نے پے کرنا ہے، تو وہ پھر آپ اپنے حساب سے ایڈ کر لیجیے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے باری آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کی. اب بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی 2 سینیریو ہوتے ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اپنی ہے، دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب اپنی ہے تو وہ تو خرچہ نکل گیا نا، اپنی نہیں ہے تو اس میں بھی 2 سینیریو آ جاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کو، کچھ لوگوں کو ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو ان کے ریلیٹیو ہوتے ہیں یا ان کے جاننے والے ہوتے ہیں، جو جہاں پہ مارکیٹ میں 6% چل رہا ہے یا 5% چل رہا ہے وہ ان سے 2-3% چارج کر لیتے ہیں. لیکن ایوریج جو ہے نا، ایوریج بگ سٹیز میں 5% چلتا ہے. تو آپ نے جتنی بینک اسٹیٹمنٹ رکھانی ہے، جتنی آپ کی فی ہے، اور جتنا آپ کا اگر لندن میں رہ رہے ہیں تو وہ خرچہ ہے تقریباً 1,000+ ہے، اور اگر آؤٹ آف لندن رہ رہے ہیں تو وہ 9,200 ہے. بیسیکلی بینک اسٹیٹمنٹ بڑی ہے، لیکن وہ فیب کے بعد اپلائی ہوگی، 1 فیب کے بعد. اب ظاہر ہے جو جین فیب میں اپلائی کر رہے ہیں تو انہوں نے تو فیب سے کے منتھ میں ہی آ جانا ہے یا جین میں آ جانا ہے، تو ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوگی، ان پہ یہ اماؤنٹ پچھلی اپلائی ہوگی. اب یہ بھی آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کتنی بنتی ہے، اس حساب سے آپ نے جتنی رکھوانی ہے. اور میں ایک آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ پاؤنڈ کا ریٹ جو ہے نا جب فلکچویٹ ہوتا ہے نا تو وہ 10-10 15-15 20-20 پاؤنڈ بھی فلکچویٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے جب بھی بینک اسٹیٹمنٹ رکھوانی ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ پیسے تھوڑے سے زیادہ رکھوائیں، تاکہ اگر ریٹ بڑھے بھی تو آپ کی اماؤنٹ کم نہ پڑے. یہ نہ ہو کہ آپ کا پروسیس اینڈ پہ ہو اور بینک اسٹیٹمنٹ آپ رکھوائی آپ نے اور وہ رولا پڑ گیا جی پاؤنڈ کا ریٹ بڑھ گیا ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اس دفعہ بہت اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا بھی ہے، یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے آپ نے. اب آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی رکھوا لی ہے. اس کے بعد جناب سینیریو آتا ہے آپ کا آئی ایچ ایس فیس اور ویزا فیس.
یہ پاکستانی روپیز کے مطابق آپ کو 6 لاکھ کا 6 لاکھ کا ایسٹیمیٹ رکھیں، 6 لاکھ تک آپ کا ایسٹیمیٹڈ بنے گا۔ اس کے بعد سر آپ نے ویزا فیس IHS فیس بھی دے لی، اب آپ کا ویزا لگ کے آ گیا۔ اب یہ جو خرچے ہیں یہ ہر اسٹوڈنٹس کے اپنے ہوتے ہیں۔ ہاں ایک چیز رہ گئی ہے، ٹکٹ آپ جلدی کروائیں گے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی، مطلب بہت پہلے کی کروا کے رکھ لیں تو وہ آپ کو سستی پڑے گی، اگر ٹائم کے ٹائم کروائیں گے تو وہ آپ کو مہنگی پڑے گی۔ تو مجھے کیونکہ 2.5 لاکھ میں ٹکٹ پڑی تھی، کیونکہ میں نے میرا ویزا آیا تھا اور فوراً 1 ویک کے بعد میں نے ٹکٹ کروائی تھی، رش پڑا ہوا تھا، رائٹ سے پہلے کروا لیں گے پھر بھی سستی پڑے گی، کو 2-2.5 کا یہ بھی ویسے ایسٹیمیٹ رکھ لیں۔ اور اینڈ والی چیز رہ جاتی ہے آپ کی شاپنگ اور جو پیسے آپ نے لے کے آنے، وہ بھی یار ہر بندے پہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں لے کے آیا تھا 1500 پاؤنڈ، اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ بھی کروں گا کہ کم از کم 1500 پاؤنڈ لازمی لے کے آئیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ اپنا آپ سیکیورٹی بیج بنوا سکیں۔ سیکیورٹی بیج بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اچھے خاصے ہیں، امیر ہیں، تو گاڑی کے پیسے بھی گھر سے لے آئیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اب یہ اوورآل ہے، آپ کیلکولیٹ خود کریں، اندازہ خود لگائیں کہ آپ کے ٹوٹل کوسٹ کتنی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ۔